بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق سے متعلق متعدد حدیث موجود ہیں۔ یہ سواری اللہ کریم نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز اور محترم ہو۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ براق کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ معراج کی رات حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھیں۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رفرف پر۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ ہے جس سے اس کی ساری کائنات پر برتری روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ معراج میں براق، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نور کی سیڑھی، فرشتوں کی رفتار، جبریل امین علیہ السلام کی رفتار کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار مبارکہ اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو اس کے لیے یہ مثال بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 کلومیٹر رفتار سے چلنے والے جہاز کی پشت پر بیٹھ جائے اور جہاز اس کو لے کر اڑے تو اول تو وہ ہوا کے تھپیڑوں کو بھی برداشت نہیں کر سکے گا، اور دوسرا وہ اس رفتار کی تاب ہی نہ لے سکتا اور ہوا کی رگڑ سے جل جائے گا۔ مگر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح براق کی ننگی پشت پر سوار ہو کر اس کی ایک ہی چھلانگ میں مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ اگر اس رفتار سے اگر کوئی شخص گزرے تو اسے گزرنے والی چیزیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آتی اور وہ ان کو نہ صحیح طریقے سے دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی پھر یاد رکھ سکتا تھا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے دوران میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ وہ مجھ سے پہلے مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر براق اتنا ہی تیز رفتار ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مسجد اقصیٰ تک کیسے پہنچے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے، وہ تو براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نبوت کی رفتار سے پہنچے۔ مسجد اقصیٰ سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی ایک سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے اور پھر وہاں سے فرشتوں کے پروں پر 7ویں آسمان پر اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا جبریل امین علیہ السلام کے پروں پر، اور وہاں پر جبریل علیہ السلام رک گئے۔ اس سے آگے جانے کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رفرف کہا جاتا ہے۔ وہ پھر اس رفتار سے گیا جو سابق ذکر کردہ 4 صورتوں سے زیادہ رفتار تھی۔ پھر ایک مقام پر رفرف بھی رک گیا۔ اب 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اس کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ وہاں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدم اٹھایا
اب فاصلہ کتنا طے ہوا، ایک قدم کا ذرا اندازہ کیجیے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین اور فرشتوں نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پھر اس کے بعد سبز نوری تخت رفرف جہاں تک گیا۔ ٹوٹل ان 5 مراحلوں میں جتنے فاصلے طے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے طے ہو گئے۔ سبحان اللہ! اب یہ رفتار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر ہر قدم پر اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پیچھے قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے اپنے علم سے پوری دنیا کو حیران کیا ہے، تو اس کے مطابق دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے۔ اگر انسان اس کو خلا میں استعمال کرے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے جو شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی تیز رفتار ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اگر اس کی رفتار کم ہو تو آپ کو وہ نظر آئے گی، اگر اس کی رفتار تیز ہو تو وہ آپ کی آنکھوں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گی، جس کے گزرنے سے آپ کو اس کی رفتار کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ اس پر سفر کرنے والے کے لیے وقت رک جائے گا۔ اس کو سائنسدانوں نے وقت کی ڈیوریشن کا نام دیا ہے۔ براق کے معنی روشنی ہے، جس کی رفتار پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی کہ روشنی اس دنیا کے گرد ایک سیکنڈ میں 7 چکر کاٹ سکتی ہے۔ برق کی جمع براق ہے۔ جب روشنی کی اتنی زیادہ سپیڈ ہے تو براق کی سپیڈ تو روشنی کی سپیڈ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا تو یہ سب اتنی رفتار سے ہوا کہ جیسے دنیا ہی تھم گئی ہو، کیونکہ جب آپ واپس تشریف لائے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت برپا نہیں ہوئی تھی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم میں لوگوں کو جزا اور سزا میں مبتلا کیسے دیکھ لیا۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق آپ کوئی شخص روشنی سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ سفر کرتا ہے تو ٹائم ٹریول کر کے مستقبل میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کے دروازوں کو ایک ایک کر کے عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ آج سائنس بلیک ہول کے بارے میں جانکاری پیش کرتی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی پیمائش کرنے کے لیے پیمانے تھے اور نہ ہی کوئی سائنسی آلات تھے جس کی وجہ سے وہ پیمائش کر سکتے تھے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ براق کے 2 پر تھے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ سب ہندوؤں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ براق کے 2 پر تھے۔ ہندوؤں نے یہ باتیں محض اس لیے پھیلا رکھی ہیں کہ وہ ایسی دیوی کی عبادت کرتے ہیں جس کے 2 پر تھے۔ اب اسی طرح کی باتیں ہمارے مسلمانوں بھائیوں نے بھی براق کے بارے میں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اس کو ہم سائنسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ براق کے 2 پر تھے تو آسمان کے بعد خلا شروع ہو گئی جہاں ہوا موجود ہی نہیں ہوتی، تو اس جگہ کو براق نے کس طرح عبور کیا ہوگا، کیونکہ وہاں تو ہوا موجود ہی نہیں ہے۔ اگر براق نے پروں سے اڑنا ہوتا تو وہ خلا میں سفر ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح ہندوؤں نے یہ باتیں بھی بنا رکھی ہیں کہ براق کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی جیسا تھا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سفر معراج کو کافی حد تک آج کی سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں جب ساری دنیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو سچا کہنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔